السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری بیٹی سو رہی تھی جب میں نے اسے اٹھایا کہ ہادیہ بیٹا دیکھو صبح کے 10 بج رہے ہیں، جلدی سے جاؤ، تم نے سپارہ پڑھنے جانا ہے تاکہ پھر میں مالکن کے گھر جا کر کام بھی کروں۔ پر ہادیہ انکار کرنے لگی کہ اماں نہیں، آج مجھے وہاں نہیں جانا، پلیز ایک دن کی چھٹی کرنے دیں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا، یوں تو تم گھر میں اکیلی رہ جاؤ گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم مولوی کے گھر چلی جاؤ تاکہ میں بھی اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں اور واپسی پر تمہیں لے لوں گی۔ پر ہادیہ نے کافی ضد لگائی تھی۔ آج تو جیسے اس نے ٹھان ہی لیا تھا کہ وہ سپارہ پڑھنے بالکل بھی نہیں جائے گی، پر اگر وہ نہ جاتی تو وہ گھر میں اکیلی ہو جاتی۔ میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ماتھا تو تپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے اچانک سے اسے بخار کیوں ہو گیا، پر صرف اور صرف اسی وجہ سے میں نے اسے زبردستی مولوی کے گھر بھیج دیا کہ وہ گھر میں اکیلی نہ ہو، اور خود میں مالکن کے پاس کام کرنے چلی گئی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ ہادیہ مجھے ایسے امتحان میں لا کر کھڑا کر دے گی جس سے نکلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا نام ختیجہ ہے۔ میری شادی تو میرے اماں ابا نے کافی اچھے گھرانے میں کی تھی، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میرے شوہر مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ میں ہادیہ کے ساتھ اکیلی ہو گئی تھی۔ اماں ابا نے تو مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، کیونکہ اماں ابا خود میرے بھائی کے سہارے ہی بیٹھے تھے۔ میری بھابھی مزاج کی کافی اکھڑی تھی، وہ تو اماں ابا کی خدمت بھی بہت مشکل سے کرتی تھی، بھائی کے کہنے پر ہی اماں ابا کا خیال رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ بات تو انہیں گوارا ہی نہیں تھی کہ میں بھی اب اپنے میکے چلی جاتی۔ تبھی میں نے علیحدگی اختیار کی تھی اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی ہادیہ کو خود ہی پالوں گی۔ اسی وجہ سے اب میں چھوٹا موٹا کام کرنے لگی تھی، لیکن کوئی ایسا کام نہیں تھا جو میں آرام سے کر پاتی اور جس سے گزارا ہو جاتا۔ تبھی میں نے الگ محلے میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ محلہ میرے میکے سے کافی زیادہ دور تھا، لیکن اچانک ہی مجھے پتہ چلا کہ محلے میں ایک بہت اچھی خاتون آئی ہے جو کہ لوگوں کو کام دیتی ہے۔ میں نے بھی اس خاتون سے کام کی بات کی اور اسے بتایا کہ میں بیوہ ہوں، تبھی اس نے مجھے کام پر رکھ لیا تھا۔ محلے میں ایک مولوی صاحب تھے جس کے پاس کافی لڑکیاں سپارہ پڑھنے جاتی تھیں۔ میں نے بھی اپنی بیٹی ہادیہ کو اس مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا تھا۔ ہادیہ کبھی کبھار میرے ساتھ مالکن کے گھر بھی چلی جاتی تھی۔ مالکن اسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، لیکن مالکن کے 2 جوان بیٹے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آگے جا کر مجھے مشکل پیش آئے، تبھی میں نے ہادیہ کو مالکن کے بجائے مولوی کے پاس ہی سپارہ پڑھنے ڈال دیا تھا۔ جیسے ہی ایک روز مالکن نے مجھ سے ہادیہ کا پوچھا تو میں نے بہت فخر سے بتایا کہ ہادیہ بہت ہی ذہین لڑکی ہے، میں نے اسے سپارہ پڑھنے پر لگا دیا ہے۔ مالکن کہنے لگی، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تم جانتی ہو نا، اگر اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تم کہاں جاؤ گی؟ جس گھر میں مرد نہ ہو، اس گھر کی عورت کو تو پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ اور تم نے کیا کیا؟ اپنی ہی بیٹی کو اس مولوی کے گھر بھیج دیا۔ میں تو کہتی ہوں وہاں سے نکال دو اور تم اسے میرے پاس لے آیا کرو، میں اسے سپارہ پڑھا دیا کروں گی۔ مالکن کی بات سنی تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب میں کیا کروں، لیکن میں جب بھی مالکن کے 2 جوان بیٹوں کو دیکھتی تھی تو میں یہی کہتی تھی کہ میری بیٹی مولوی کے گھر جا کر محفوظ تو ہے نا، اس کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن یہ تو میری بہت بڑی بھول تھی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ میری بیٹی کی عزت برباد ہو جائے گی۔ میری بیٹی ہادیہ کافی خوبصورت تھی۔ میں اتنی خوبصورت نہ تھی اور سادہ نئے نقش کی حامل تھی، لیکن میری بیٹی اپنے ابا پر گئی تھی۔ میرے شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی کے پورے شہر میں چرچے ہوتے تھے۔ تبھی تو ہادیہ نے یہ خوبصورتی انہی سے چرائی تھی۔ ہادیہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اسے پردے کا کہہ پاتی، پر میں اسے یہ ضرور کہتی تھی کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا کرو۔ لیکن وہ میری باتیں سن کر چڑ جاتی تھی کہ اماں کو کیا ہو گیا ہے، میری عمر کی ساری لڑکیاں کھلم کھلا پھرتی رہتی ہیں اور آپ مجھے ابھی سے یہ سب کرنے کا کہتی ہیں۔
یوں ہادیہ تنگ آ جاتی تھی۔ میں اس پر زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر زبردستی کی تو ایک نہ ایک دن تنگ آ کر وہ اپنی مرضی ہی کرے گی۔ میں اسے آہستہ آہستہ سمجھاتی تھی، تبھی ہادیہ ایسے ہی مولوی کے پاس چلی جاتی تھی۔ پر ایک روز جیسے ہی اس نے مجھے منع کر دیا اور وہ انکار کرنے لگی کہ اماں آج میں مولوی کے ہاں سپارہ پڑھنے نہیں جاؤں گی، تو میں ٹھٹک ہی گئی تھی کہ نہ جانے سے کیا ہو گیا ہے، یہ تو روز شوق سے جاتی تھی، پر آج ایسا کیا ہوا کہ یہ وہاں جانے سے انکار کر رہی ہے۔ اس روز بھی میں نے اسے زبردستی بھیج دیا تھا، لیکن مالکن کے ہاں جیسے ہی میں کام کرنے کے لیے گئی تو وہاں میرا سارا دن پریشانی کے عالم میں گزرا تھا کہ میں نے ہادیہ کے ساتھ زبردستی کر کے اچھا نہیں کیا۔ میری بیچاری بیٹی کو بہت تیز بخار تھا، پر میں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مالکن نے جیسے ہی پوچھا کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا، میں نے ان کو بتا دیا کہ ہادیہ کو بہت تیز بخار ہے۔ مالکن تو پھر سے وہی بات لے کر بیٹھ گئی کہ میں نہ کہتی تھی وہاں نہ بھیجا کرو، اب دیکھو تمہاری بیٹی کو بہت سخت بخار ہے، پر نہ جانے مالکن اتنی فکر مند کیوں تھی۔ میں نے اس روز مالکن سے پوچھ ہی لیا کہ مالکن ایسا کیا ہوا ہے جو آپ مجھے ہادیہ کو مولوی کے ہاں بھیجنے سے منع کرتی ہیں۔ مالکن کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، کچھ روز پہلے ہی ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا تھا۔ ہمارا محلہ تو اس کے بعد سے ہی مولوی کا ذکر سن کر ہی کانپنے لگا ہے۔ مولوی کا تو کوئی بھی اب نام ہی نہیں لیتا، عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ اس کے گھر لڑکیوں کو تو وہاں پہ بھیجنا ہی نہیں چاہیے۔ تبھی تو میں کہتی ہوں کہ ہادیہ کو میرے ہاں بھیج دو، میں اسے پڑھا دیا کروں گی۔ میں مالکن کی بات سن کر تو خوف زدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اگلے روز میں نے ہادیہ سے کہہ دیا تھا کہ بیٹا تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں تمہیں وہاں نہیں بھیجوں گی۔ لیکن ہادیہ کہنے لگی اماں پھر میں سپارہ کیسے پڑھوں گی، کیا میں سارا دن گھر ہی رہوں گی؟ اس کی بات پر میں پریشان ہو گئی، لیکن یہ بات سچ تھی کہ میں تو ہادیہ مالکن کے ہاں کام پر بھی نہیں لے کر جانا چاہتی تھی۔ تبھی 3 دن میں نے اسے گھر اکیلا ہی چھوڑا تھا، پر چھٹے دن وہ کہنے لگی کہ اماں میں بہت ڈر جاتی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جایا کرو۔ اب میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہادیہ میں تمہیں مالکن کے ہاں لے جاتی، لیکن میں کیا کروں، اس کے بیٹے کافی بدماش ہیں، وہ دونوں جوان ہیں اور یوں ان کے ساتھ تمہیں چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہادیہ کہنے لگی اماں کم از کم آپ تو میرے ساتھ ہوں گی نا، آپ کے ساتھ رہ کر کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، پر مجھے مولوی کے ہاں نہیں جانا۔ اس کی بات مان کر اب میں اسے اپنے ساتھ ہی مالکن کے ہاں لے کر جانے لگی۔ مالکن نے جیسے ہی ہادیہ کو دیکھا تو خوش ہو گئے، بلکہ اب تو وہ ہادیہ کو خود سپارہ پڑھانے لگی تھی۔ ہادیہ بھی خوشی خوشی سپارہ پڑھتی تھی، پر ایک روز تو جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ مالکن کا بڑا بیٹا ہادیہ کو گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی ہادیہ ویسے تو بہت دبلی پتلی تھی، لیکن مالکن کا وہ بیٹا اپنے گندے ارادے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہادیہ کے بالکل سامنے بیٹھا تھا اور کافی مسکرا رہا تھا۔ میرا تن بدن سلگ اٹھا تھا۔ اسی روز میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہادیہ کو کبھی بھی مالکن کے گھر بالکل نہیں لے کر جاؤں۔ یہی سوچ کر اگلے روز میں نے ہادیہ کو منع کر دیا کہ دیکھو بیٹا مجھے تمہاری عزت کی بہت پرواہ ہے، تبھی تو میں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی کروا دو، پر تمہاری عمر کافی چھوٹی ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تمہیں پڑھا دو، لیکن میں تمہیں مالکن کے ہاں نہیں بھیج سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ اماں میں گھر میں بھی تو نہیں رہ سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر تو اب مجھے یہی راستہ نظر آیا تھا کہ میں پھر سے اسے مولوی کے ہاں بھیج دیا کروں۔ میں نے ہادیہ سے کہہ دیا کہ مجبوراً مجھے تمہیں مولوی کے پاس واپس بھیجنا پڑے گا۔ یہ سن کر ہادیہ پھر سے تڑپ اٹھی، کہنے لگی نہیں اماں مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے تو مالکن کے پاس ہی جانا ہے۔ میں نے ہادیہ کو کافی سمجھایا تھا اور اسے صحیح اور غلط کے بیچ فرق دکھایا تھا کہ دیکھو مولوی صاحب کافی نیک ہیں، وہاں رہ کر کوئی بھی تم پر گندی نظر بھی نہیں ڈالے گا، لیکن مالکن کے ہاں میں کون سا تمہارے سامنے رہوں گی،
میں تو کہیں اور صفائی کر رہی ہوں گی۔ میرے لیے وہاں تم پر نظر رکھنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اس وجہ سے اب تم مولوی کے پاس ہی جاؤ اور وہاں جا کر سپارہ پڑھو۔ یوں ہادیہ کی میں نے ایک نہ سنی اور اسے پھر سے مولوی کے پاس لے کر چلے گئے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی ہادیہ کو دوبارہ اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے کہ تم نے بہت اچھا کیا جو اسے میرے پاس لے آئی ہو۔ یہ بہت ہی قابل بیٹی ہے، دیکھنا یہ بہت جلدی سے سپارہ پڑھنا سیکھ جائے گی۔ اگر تم کہو تو میں اسے اسکول میں بھی داخل کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ مولوی صاحب تو اب یہ سارا خرچہ اپنے اوپر اٹھا رہے تھے۔ یہی سن کر تو میں نے فوراً ہی مولوی صاحب کو کہا تھا کہ یہ احسان تو میں آپ کا زندگی بھر نہیں چکا پاؤں گی۔ مولوی صاحب بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، جبکہ ہادیہ تو اب رونے لگی تھی۔ مجھے ہادیہ پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو مولوی صاحب اس کی اتنی مدد کر رہے ہیں اور اوپر سے وہ رو کر مجھے شرمندہ کروا رہی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جیسے ہی مالکن کو یہ خبر سنائی تو کہنے لگی، دیکھو میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ تم کر کے بہت برا کر رہی ہو، ایسا مت کرو۔ پر میں نے مالکن کو کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں، مجبوری کے تحت مجھے یہ سب کرنا پڑے گا۔ میرے لیے کون سا راستہ ٹھیک ہے؟ مجھے مالکن پر بہت غصہ آتا تھا کیونکہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو جانتی تھی کہ اس کے بیٹے آئے روز آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مجھے ہادیہ کو اپنے ساتھ لانے کا کہتی تھی۔ پر وہ ایک ماں تھی، وہ اپنے بچوں کو بھلا کیسے برا کہتی؟ لیکن میں پھر بھی مالکن کے ارادے نہیں جان پائی تھی۔ پر اس روز جیسے ہی میں نے ان دونوں ماں بیٹوں کے بیچ بات سنی تو یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ اب میں جان گئی تھی کہ کیوں مالکن بار بار ہادیہ کو اپنے ہاں لانے کا کہتی تھی۔ اس کا وہ اوباش بیٹا کہہ رہا تھا کہ اماں مجھے ہادیہ بہت پسند ہے، اگر میں شادی کروں گا تو صرف ہادیہ سے ہی کروں گا، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، جیسے تیسے بھی کر کے تم اس کی ماں کو سمجھا دو۔ مالکن کہنے لگی، میں کیا کروں؟ میں ہادیہ کو تو روز اپنے پاس آنے کا کہتی ہوں، پر اس کی اماں ہے کہ وہ ہادیہ کو یہاں لاتے ہی نہیں ہے۔ شاید وہ یہ جان گئی ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو، تبھی وہ اپنی بیٹی کو اس مولوی کے ہاں بھیجتی ہے۔ یہ سن کر تو میری روح کانپ گئی تھی۔ میں نے دل سے شکر کیا تھا کہ ہادیہ کو اب مولوی کے پاس بھیجتی ہوں، کم از کم اس کی عزت تو محفوظ ہے۔ اللہ کا بھی میں نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب میں کافی فخر سے ہادیہ کو مولوی کے پاس لے کر جاتی تھی، پر آئے روز ہادیہ وہاں جانے سے منع کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ مجھے مالکن کے پاس لے جاؤ، میں مالکن سے سپارہ پڑھوں گی۔ مجھے اس کی بات بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ میں نے ہادیہ کو کافی سمجھایا کہ یہاں رہ کر تم اسکول بھی جا سکو گی۔ جب وہ بولی کہ مجھے مالکن سے ہی کہہ کر اسکول میں داخل کروا دو، میری فیس وہ بھی تو بھر ہی سکتی ہے نا۔ اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ غصے میں نے اسے مار بھی دیا اور اس سے یہی کہا کہ شاید تمہیں بھی یہ سارے شغل بہت زیادہ پسند ہیں کہ تم مالکن کے پاس جاؤ اور پھر اس کا بیٹا تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا رہے۔ وہ کہنے لگی، اماں یہ کیسے بات کر رہی ہو؟ میری ایسی سوچ بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ مجھے کس نیت سے دیکھتا ہے، لیکن مجھے مولوی کے پاس جانا بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ تو باقاعدہ اب رونے لگی تھی، پر میں نے اسے کہہ دیا کہ دیکھو کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم ایک یتیم لڑکی ہو، اسی لیے تم یہ احسان مانو کہ مولوی صاحب تمہاری اتنی فکر کرتے ہیں، ورنہ تو کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یوں میں اب ہادیہ کو زبردستی مولوی کے پاس بھیج کر خود کام کرنے چلی جاتی۔ میں دل سے تو یہی چاہتی تھی کہ مالکن کا کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں، پر میں یہ جانتی تھی کہ جتنا مجھے مالکن 1 مہینے کا دیتی ہے اتنا تو کوئی مجھے 1 سال کا بھی نہیں دے گا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ جب ہادیہ کو اسکول سے چھٹیاں ہو گئی، اب وہ گھر ہی رہتی تھی، لیکن مولوی کے سپارہ پڑھنے میں اسے زبردستی لے کر جاتی تھی۔ جب ایک روز اسے تیز بخار ہو گیا اور وہ کہنے لگی، اماں مجھے مولوی کے پاس نہیں جانا، پر میں تو اس کے بہانے شروع سے ہی جانتی تھی، وہ ایسے ہی بہانہ کرتی تھی۔ پر اس روز اسے سچ میں تیز بخار تھا۔
میں نے پھر بھی اس کی ایک نہ سنی اور ایسے ہی اسے پھر سے مولوی کے پاس لے کر گئی۔ جیسے ہی وہ واپس آئی تو وہ کافی نڈھال سی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے؟ جب وہ کہنے لگی، کچھ نہیں اماں، بس مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ جیسے ہی کھانا دیا تو وہ کھا کر فوراً ہی سو گئی۔ پر روز ہی اس کا یہی معمول بنتا جا رہا تھا، جب اچانک ایک روز اسے زوروں کی الٹیاں آنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اسے اسپتال لے کر جانا چاہتی تھی، پر ہادیہ کہنے لگی، اماں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسپتال لے کر گئی تو میرے سپارے سے چھٹی ہو جائے گی۔ میں سپارہ پڑھنے جانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری کوئی چھٹی ہو۔ میں نے اس کو کہا، تم تو آئے روز مجھے منع کرتی تھی کہ تمہیں چھٹی کرنی ہے، تمہیں مولوی کے ہاں نہیں جانا، پر اب جب میں تمہیں چھٹی کروا رہی ہوں تو تم خود زبردستی مولوی کے ہاں جانا چاہتی ہو۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ میری بات پر وہ کہنے لگی کہ اماں مجھے پتہ چل گیا ہے میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ یوں وہ زبردستی مولوی کے ہاں چلی گئی۔ اب تو وہ گھر بھی اکیلی رہ لیتی تھی۔ مجھے ایسا لگا شاید وہ بڑی ہو گئی ہے، کیونکہ اس واقعے کو پورا 1 سال گزر گیا تھا، پر میں نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ میری بیٹی میں تو تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ اس روز اچانک ہی میری نظر اس کے پھولے ہوئے پیٹ پر پڑی تو میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی، ہادیہ یہ کیا ہوا ہے؟ تمہارے پیٹ میں گیس تو نہیں ہے؟ پر میری بات پر تو وہ زارو قطار رونے لگی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر تو مجھے اور بھی ہول اٹھنے لگا تھا، پر میں کیا کرتی؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس محلے میں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے مالکن کے پاس لے کر جاؤں۔ تبھی میں اسے گاؤں کی ایک دور کی دائی کے پاس لے کر گئی تھی۔ وہ دائی مجھے خوب جانتی تھی، پر جیسے ہی اس نے میری بیٹی کا معائنہ کیا تھا تو اس نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دائی کا کہنا تھا کہ تمہاری بیٹی تو 6 ماہ سے حاملہ ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دائی تو مجھ سے یہ پوچھنے لگی کہ اس کا شوہر کہاں ہے؟ میری تو گویا منہ میں زبان ہی نہیں تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی بیٹی ہادیہ کو دیکھ رہی تھی، جو بس پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اسے گھر لے کر آئی۔ اس سے میں نے بہت پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے، پر وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ بس مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ اماں مجھے مولوی کے ہاں جانا ہے، اگر نہ گئی تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، میں چھٹی نہیں کر سکتی۔ پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مولوی کے پاس جا کر یہ سچ جان کر ہی رہوں گی کہ میری بیٹی کی عزت پر کس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ میں جیسے ہی مولوی کے پاس گئی اور مولوی کو اپنی بیٹی کی حالت دکھائی تو مولوی کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمارے ہاں کبھی بھی کسی بچی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تم خود اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ میں تو سب بچوں کو الگ پڑھاتا ہوں، میں نے کبھی بھی لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھایا تک نہیں ہے، پھر ایسا گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو مجھے بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ میں نے مولوی سے غصے سے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہی کر لیتی۔ میں نے ہادیہ سے پوچھا کہ بتاؤ مولوی صاحب نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کو دیکھ کر تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، پر یہی کہتی تھی مجھے مولوی کے ہاں جانا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ میری بیٹی پیٹ سے ہے، یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ میں جہاں کام کرنے جاتی تھی وہاں کی مالکن کو بھی پتہ چل گیا تھا میری بیٹی کے ساتھ کسی نے غلط فعل کیا ہے۔ مالکن اب مجھے بھی یہی کہتی تھی کہ میں تم سے کہتی تھی نا کہ اس مولوی کے گھر نہ بھیجا کرو، پر تم نے میری ایک بات نہ مانی۔ اب دیکھ لو تمہاری بیٹی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ نہ جانے یہ غلط کام کس نے کیا ہوگا، یہ ضرور اس مولوی کا ہی کام ہے۔ میں نے مالکن سے کہا، مولوی تو کہہ رہا ہے اس نے یہ کام نہیں کیا، اور تو اور میری بیٹی بھی یہی کہتی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ اس مولوی نے یقیناً تمہاری بیٹی کو ڈرایا دھمکایا ہوگا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی ہوگی۔ وہ تو شروع سے ہی یہی کام کرتا ہے، ہر کوئی اس کی داڑھی کا پاس رکھ لیتا ہے کہ وہ اتنا دیندار ہے، وہ ایسا کام ہی نہیں کر سکتا۔
यही सोचकर सब उसे छोड़ देते हैं। अंदर की बात कोई भी नहीं जानता। मैं मालकिन की बात सुनकर पछताने लगी थी कि काश मैंने पहले ही उनकी बात मान ली होती तो इतना बड़ा गुनाह ना होता। मेरी बेटी की हालत काफ़ी पेचीदा हो गई थी। अचानक एक रोज़ मेरे घर मालकिन आ गई। मेरी बेटी को देखकर मुझसे कहने लगी, मैं तुमसे बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। अगर तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो उसकी शादी मेरे बेटे से करवा दो। ये सुनकर मेरी सांस में सांस आई थी। मैंने कुछ भी नहीं देखा और फौरन से ये फैसला लिया था कि मैं हादिया की शादी मालकिन के बेटे से करवा दूंगी। मैंने मालकिन को कह दिया था कि मुझे मंजूर है। यूँ मैंने हादिया को भी सब कुछ बता दिया था। उसने जैसे ही ये सुना तो उसके हाथ पाँव गोया फूल गए थे। कहने लगी, नहीं अम्मा, मैं ये नहीं करूँगी, मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने उसको रख कर थप्पड़ लगाया था। मुझे तो अब उस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि जो गुनाह किया है इस गुनाह को ढांपने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा और आइंदा के बाद तुम अपनी ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं खोलोगी। गोया मैंने हादिया को समझा दिया था और वो भी इस शादी के लिए राज़ी हो गई थी। मालकिन भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं तो उनकी बलाएं ले रही थी। मेरी बेटी की इस हालत में भी उसने मुझे बचा लिया है। वो इस मुश्किल वक्त में मुझे किसी मसीहा से कम नहीं लग रही थी। तभी कुछ सोचकर मैंने मिठाई का टोकरा तैयार किया था और मालकिन के पास चली गई। अब तो मैं वहाँ काम भी नहीं करती थी क्योंकि हमारे रिश्ते की नोयत जो बदलने वाली थी। पर अब मैं जैसे ही मिठाई का टोकरा लेकर मालकिन के यहाँ गई तो माँ बेटे के बीच में होने वाली जो गुफ्तगू मैंने सुनी थी वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मालकिन का बेटा उससे यही कह रहा था कि ये सब बातें शादी से पहले अगर सबके सामने आ गई तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं हादिया को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैंने ये सारा खेल इसी वजह से रचाया है। मैंने ही उसके साथ ये बुरा फेल किया है। और मौलवी के घर चुपके से जाकर मैंने हादिया को अपने प्यार में फंसाया था। मैं ही उसे धमकी देता था कि अगर तुमने ये सब कुछ किसी को बता दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हादिया का मुंह अभी भी बंद है। एक दफ़ा शादी हो जाए फिर वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। जबकि मालकिन ने जैसे ही अपने बेटे की बात सुनी तो कहने लगी, तुम्हारी खातिर मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब जल्दी से उसको अपनी बीवी बना लो, फिर मैं उससे घर के सारे काम करवाया करूँगी और उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। जब बेटा फिर कहने लगा कि हाँ, मैं भी उससे अपना जी बहलाकर फिर आपकी पसंद की शादी कर लूँगा, मैंने जैसे ही उन दोनों माँ बेटों की बातें सुनी तो मेरा वजूद लरसने लगा। वो मिठाई का टोकरा मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हो गया था। अचानक ही माँ बेटों की नज़र मेरी जानिब पड़ने लगी, लेकिन अगले ही पल मैं दीवार के पीछे छुप गई। मैं भागती भागती बाहर निकल आई थी। मेरा सांस बुरी तरह फूल चुका था, पर मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं अपनी बेटी को इस हालत में लेकर कहाँ जाती। मुझे मौलवी का ख्याल आया। मैंने अपनी बेटी को जल्दी से अपने साथ तैयार किया और मौलवी के यहाँ चली गई थी। मौलवी ने जैसे ही हम दोनों को देखा तो वो घबरा कर कहने लगा, तुम फिर से मेरे पास आ गई हो, फिर से मेरे किरदार पर उंगली उठाओगी। मैंने मौलवी से कहा कि मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत थी। मैं जान गई हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है, लेकिन उस वक्त मुझे सहारा चाहिए। आपने हमारी बहुत मदद की है, पर मुझे आपकी और भी मदद चाहिए। मौलवी साहब कहने लगे, ठीक है, तुम जहाँ जितना रहना चाहो रह सकती हो। मौलवी साहब ने मुझे जनाना खाने में पहुँचा दिया था। मैं अब अपनी बेटी के साथ वहीं पर रहने लगी। किसी ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। मेरी बेटी के 9 महीने पूरे हो गए थे। कुछ अरसे बाद ही उसने एक बेटी को जन्म दिया था। मौलवी साहब एक रोज़ मेरे पास आए। वो मुझसे कहने लगे कि बताओ तो सही, तुम यहाँ क्यों रह रही हो। मैंने मौलवी साहब को सारी बात बता दी थी। ये सुनकर उनके होश उड़ गए थे। मौलवी साहब को याद आया कि मालकिन का बेटा मेरे यहाँ कुरान पढ़ने आता था। जब वो मेरे पास पहली दफ़ा आया था तो मैं चौंक गया था कि ये तो आवारा था, ये दीन की तरफ कैसे आ गया। पर मुझे लगा कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। इस ख्याल के तहत मैंने यही सोचकर उसे कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया था। पर न जाने उसने किस तरीके से
ہادیہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ ٹھیک ہے، چند دن بعد وہ پھر سے غائب ہو گیا تھا، لیکن میرا شک پھر بھی اس پر نہیں گیا تھا۔ مولوی صاحب اپنی طرف سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے ہو نہ ہو اس سب میں میری ہی غلطی ہے، مجھے اس لڑکے پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اب مولوی صاحب کے گھر پر رہتی تھی۔ میں اب یہ جان گئی تھی کہ مالکن کیوں مجھے مولوی صاحب کے خلاف کرتی تھی، تاکہ پھر میں ہادیہ کو وہاں نہ بھیجوں بلکہ اس کے پاس بھیجا کروں۔ میں نے مولوی صاحب کو بھی ساری بات بتا دی تھی، ان سے معافی مانگی تھی کہ میں نے ان پر شک کیا تھا، پر مولوی صاحب کو میری بیٹی ہادیہ کی بہت زیادہ فکر تھی۔ جب ایک روز اچانک ہی مولوی صاحب نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی کہ جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری بیٹی کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یوں میری بیٹی کا نکاح مولوی صاحب کے بڑے بیٹے سے طے ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے گا۔ پر مولوی صاحب ایک روز دل کا دورہ پڑنے سے اللہ کو پیارے ہو گئے، یوں نکاح ملتوی ہو گیا تھا۔ مجھے کافی بے چینی تھی، میں تو یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری بیٹی کی زندگی سنور جاتی اور اس کا نکاح ہو جاتا تو وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی۔ پر مولوی کے بیٹے نے نکاح ملتوی کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کا وہ بیٹا بہت ہی دیندار تھا، پر جیسے ہی اس نے اپنے ابا کی وفات کی خبر سنی تھی، اس نے اپنے ابا کو کھو دیا ہے، تو اب یہی کہنے لگا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ میں نے مولوی صاحب کے بیٹے کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اسے گڑ گڑا کر کہا کہ میری بیٹی کا ہاتھ تھام لو، یہ رشتہ تو تمہارے ابا نے ہی پکا کیا ہے، ہمارے ابا ہی یہ سب چاہتے تھے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ تھام لوں گا، پر میری ایک شرط ہے، میں اس طرح ناجائز بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس طرح میرے دوست اور احباب باتیں بنائیں گے اور مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا۔ یہ شرط سن کر میں پریشان ہو گئی تھی کہ اب میں کیا کروں، میں اس چھوٹی سی بچی کو کہاں لے کر جاتی۔ ہادیہ نے جیسے ہی یہ شرط سنی تو اس نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ اماں، میں نے اس بچی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالا ہے، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتی، میں یہ بالکل بھی گوارا نہیں کروں گی کہ کوئی مرد مجھے میری بیٹی سے الگ کر دے، میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ہادیہ کی زندگی میں کوئی مرد شامل ہو جائے جو کہ اس کا ہاتھ تھام لے، لیکن ہادیہ اس بچی کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے مالکن کا خیال آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ قدم اٹھا کر رہوں گی۔ میں اب اسی راستے کی طاق میں تھی کہ کب مجھے کوئی موقع ملے اور میں اپنے کام پر عمل کروں، جب ایک روز اچانک ہی میری نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ہادیہ بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، اس نے تو پہلی دفعہ اپنی بیٹی کو یوں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے ہادیہ کو حوصلہ دیا تھا اور اپنی نواسی کو لے کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ واپسی پر جیسے ہی ہادیہ نے مجھے خالی ہاتھ دیکھا تو گھبرا کر کہنے لگی، اماں میری بیٹی کہاں ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ہادیہ کہنے لگی، اماں مجھے بتائیں آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے اس کو بتایا، بیٹا تمہاری وہ بیٹی تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، میں اپنے ان ہاتھوں سے خود اسے دفنا کر آئی ہوں۔ اس نے جیسے ہی سنا تو وہیں پر ڈھہ گئی تھی۔ میں بھی بہت شرمندہ تھی، میرا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی سے یوں جھوٹ بولوں، پر مجھے اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ بڑا جھوٹ بولنا ہی پڑا۔ ہادیہ کو اپنی بیٹی سے بچھڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب تم ایسا کرو کہ نکاح کر لو۔ مولوی کے بیٹے نے بھی اس کو بہت سمجھایا تھا۔ یوں ہادیہ مان گئی تھی، پر کہنے لگی کہ اماں میں اس نکاح سے پہلے ایک دفعہ اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میری نواسی تو مری ہی نہیں تھی جو میں اپنی بیٹی کو اس کی قبر پر لے کر جاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں جانتی اس کی قبر کہاں ہے۔ جب وہ ششدر ہو کر کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ جانتی نہیں ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے اس سے کہا، دیکھو مجھے نرس نے بتایا تھا کہ تمہاری نواسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اسی نرس کو کہا تھا کہ اسے دفنا دو، کیونکہ اس وقت میں اس حالت میں نہیں تھی کہ اپنی مری ہوئی نواسی کا چہرہ دیکھتی۔ اب میں نہیں جانتی کہ نرس نے اسے کہاں دفنایا ہے۔ میری بیٹی خاموش ہو گئی تھی، وہ زندہ لاش بن گئی تھی۔
یوں اس نے مولوی صاحب کے بیٹے سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ تبھی میرے دل کو سکون پہنچا تھا۔ میں بہت زیادہ مطمئن ہو گئی تھی کہ میری بیٹی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے، لیکن میرا دل ڈرتا رہتا تھا، کیونکہ جو کام میں نے کیا تھا وہ کام کافی گناہ کا تھا۔ میں اسے گناہ ہی سمجھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس نے جائز بچی کے ساتھ بہت ظلم ہوگا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ یہی سوچ کر ایک روز میں بازار کا بہانہ بنا کر اپنی نواسی کو ملنے چلی گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی مالکن کے گھر میں قدم رکھا تو ہر طرف شادیاں نے بج رہے تھے، لیکن ایک طرف سے مجھے رونے کی بہت زیادہ آواز آ رہی تھی۔ وہ میری نواسی کی ہی آواز تھی، جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آج مالکن کے بیٹے کی شادی تھی، جس کی میں اپنی نواسی کو لے کر گئی تھی، اور اسے میں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے بیٹے کا ہی گناہ ہے، اب تم ہی اسے سنبھالو۔ اگر تم نے اسے نہ سنبھالا تو میں تمہارے بیٹے کو جیل بھجوا دوں گی۔ اور یہی میں سوچ رہی تھی جب اچانک ہی میں نے ایک ملازمہ کو دیکھا، جو کہ میرے ساتھ ہی مالکن کے ہاں کام کرتی تھی۔ وہ نواسی کو لے کر جا رہی تھی۔ اس نے میری نواسی کو اپنے گلے سے لگایا تھا اور اسے چپ کروانے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا ہو گئی۔ مجھے یاد آیا کہ اس عورت کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے مالکن نے میری نواسی کو اس عورت کو دے دیا تھا۔ اس عورت کے چہرے پر وہ خوشی اور اطمینان دیکھ کر میرے دل کو سکون پہنچ گیا تھا کہ میری نواسی کی زندگی سنور جائے گی۔ وہ عورت میری نواسی کا بہت خیال رکھے گی۔ میں کافی پرسکون ہو کر واپس اپنی بیٹی کے ہاں آ گئی تھی۔ میری بیٹی نے مولوی کے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یوں میں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ یہ سچ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہ بتایا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے، پر اس جھوٹ کی میں روز ہی اللہ کے ہاں معافی مانگتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔